ڈیجیٹل ادائیگیوں پر بڑی پیش رفت، پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنینشیل میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تقریب میں شرکت۔ وزیر خزانہ اور ایس سی فائنینشیل ٹیکنالوجیز کے چیف ایگزیکٹو نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ وزارت خزانہ کے مطابق سرحد پار لین دین کے لیے اسٹیبل کوائنز کے استعمال پر توجہ دی جائے گی۔ یہ اقدام ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے پاکستان کو ایک اہم مارکیٹ کے طور پر عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی دلچسپی کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ڈیجیٹل فائنانس کا عالمی مرکز بننے کی جانب تیزی سے گامزن ہے، عرفہ کریم کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی ڈیجیٹل مالیاتی مارکیٹس میں بڑھتی بین الاقوامی دلچسپی کو بھی سراہا۔ صدر آصف علی زرداری اور بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے، تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق، علاقائی اور عالمی چیلنجز پر مکالمے اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور۔ صدر زرداری نے بحرینی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی، دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو پاک بحرین تعلقات کے اہم ستون قرار دیا۔ شاہ حمد نے صدر آصف علی زرداری کو بحرین کے اعلیٰ ترین اعزاز آرڈر آف شیخ عیسیٰ بن سلمان سے نوازا۔ صدر زرداری کے اعزاز میں عشائیہ صدر مملکت کی بحرین میں پاکستانی کمیونٹی کے کردار کی تعریف۔ پورا صوبہ کا کردار کشی کیا جاتا ہے، ایک خاص مقصد، ایک خاص سازش کی وجہ سے ایفرٹ کیا جاتا ہے، خاص مہم چلایا جاتا ہے۔ کچھ قوتیں چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے صوبے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال کے اختیار جو ہوتے ہیں یا وسائل جو ہوتے ہیں اس پہ ڈاکہ ڈالا جائے، اور اس بہانے پہ کہ سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا، چھوٹے صوبے نے کچھ نہیں کیا، اب سارے اختیار، اب سارے وسائل جو ہے وہ واپس۔ کچھ لوگ سندھ کے حقوق اور وسائل پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب، کہا سازش کے تحت مہم چلائی جاتی ہے کہ سندھ حکومت نے کچھ نہیں کیا، صبح سندھ کی کردار کشی کی جاتی ہے، سندھ میں بلا تفریق کام کر رہے ہیں۔ جھوٹے بیانیے کا سب سے بڑا جواب تھرپارکر ہے۔ تھرپارکر کی ترقی پیپلز پارٹی کی ترجیح ہے۔ یہاں اتنا کوئلہ ہے جتنا سعودی عرب کے پاس تیل ہے۔ تھرپارکر کی ترقی سندھ کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ یہاں کے عوام پیپلز پارٹی سے محبت کرتے ہیں۔ مظاہرین کو پھانسی دینے کی صورت میں بہت سخت کارروائی کریں گے۔ ٹرمپ کی ایران کو دھمکی، کہا ہزاروں لوگوں کو قتل کیا گیا تو پھر نتیجہ ایران کے لیے بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ مظاہرین کے قاتلوں کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ مظاہرین احتجاج جاری رکھیں، ہماری مدد آنے والی ہے۔ مظاہرین ایرانی اداروں پر قبضہ کر لیں۔ میرا خیال ہے ایران میں بہت بندے مارے گئے، کسی نے اب تک مجھے کوئی درست نمبر نہیں بتایا، ہم اگلے 24 گھنٹوں میں معلوم کر لیں گے۔ ایران میں جو قتل عام ہو رہا ہے وہ میرے علم میں ہے۔ ایران امریکہ سفارتی تعلقات منقطع، حملے کا خدشہ بڑھ گیا۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کا آج اجلاس، اہم فیصلے متوقع۔ امریکہ کے حملے کا خدشہ، ایران نے سفارتی محاذ بھی سنبھال لیا۔ ترکی، متحدہ عرب امارات اور قطر سمیت خطے کے دیگر ممالک سے رابطے۔ رائٹرز کے مطابق ایرانی حکام نے ان ممالک کو خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو خطے میں جہاں جہاں امریکی اڈے موجود ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکہ کو ایران کی سالمیت کو نشانہ بنانے سے باز رکھا جائے۔ ایران میں احتجاج کا سلسلہ رکنے کے بعد حالات معمول پر آنے لگے۔ پرتشدد احتجاج کے دوران کتنی اموات ہوئیں؟ امریکی ہیومن رائٹس ادارے کا 2000 سے زائد اموات کا دعویٰ۔ ایرانی عہدیدار نے بھی بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کی تصدیق کر دی۔ ملک میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس جزوی بحال، صارفین کی صرف حکومت کی منظور شدہ ویب سائٹس تک رسائی، بیرون ملک کالز اور SMS بدستور بند۔ پولیس کا 279 مظاہرین کو گرفتار کرنے کا دعویٰ، گھروں سے امریکی اسلحہ بھی برآمد۔ ادھر ایلون مسک نے ایران میں سٹارلنک کے ذریعے مفت انٹرنیٹ فراہم کر دیا۔ امریکہ فوجی مداخلت کا بہانہ تلاش کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید اروانی کا سلامتی کونسل کو خط، کہا ٹرمپ سیاسی عدم استحکام اور تشدد کو بھڑکا رہے ہیں۔ ٹرمپ ایران کی خود مختاری کو خطرے میں ڈالنے کے ذمہ دار ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں سے بے گناہ شہری جاں بحق ہو رہے ہیں۔
یہ سچ ہے، کچھ فرمز ملک سے جا رہی ہیں۔ سرکاری اداروں میں ہر سال 1 ارب روپے ضائع ہو رہے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز، PWD اور پاسکو کو بند کر دیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا 24 ادارے نجکاری کمیشن کے حوالے کیے گئے۔ ڈیوٹیز کو معقول بنانا اور کاروباری لاگت کم کرنا ہوگی۔ معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ نجی شعبے کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کے لیے آگے آنا ہوگا۔ گزشتہ سال ترسیلات زر 38 ارب ڈالر تھی، اس سال 41 ارب ڈالر تک لے کر جائیں گے۔ انرجی سیکٹر میں بھی اصلاحات کی گئی ہیں۔ سرکولر ڈیٹ نیچے لائے ہیں۔ FBR کا فوکس ٹیکس اکٹھا کرنا ہے۔ کاروباری دوستوں سے کہتا ہوں مایوس نہ ہوں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب، کہا معیشت کی بنیادوں کو مضبوط بنانا ضروری ہے، معاشی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کرنا ہوگا۔ حکومت معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پر گامزن ہے، PIA کی نجکاری کا عمل کامیابی سے مکمل ہوا۔ پشاور ہائی کورٹ کے 10 میں سے 6 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کی منظوری۔ ایڈیشنل ججز کی مستقلی کے لیے جوڈیشل کمیشن اجلاس۔ ذرائع کے مطابق 4 ایڈیشنل ججز کی 6 ماہ کی توسیع کی منظوری دے دی گئی۔ جسٹس فرا جمشید، جسٹس انعام اللہ، جسٹس اورنگزیب کو 6 ماہ کے لیے توسیع دی گئی۔ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات چوتھی بار ملتوی کر دیے گئے۔ الیکشن کمیشن اور حکومت مل کر عوام کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی نیوز کانفرنس کا جب کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے تو الیکشن ملتوی کر دیے گئے۔ 3 ارکان قومی اسمبلی کے تابع بلدیاتی نظام لایا جا رہا ہے۔ آرڈیننس میں ایڈمنسٹریٹر کی موجودگی 6 ماہ کے بجائے مدت لامحدود کر دی گئی۔ اسلام آباد میں گاڑیوں کے ایم ٹیگ کے حوالے سے مہم تیز۔ ڈیڈ لائن ختم ہونے میں صرف 1 روز باقی۔ 16 سینٹرز پر 1.5 لاکھ سے زائد گاڑیوں کو ایم ٹیگ لگا دیا گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2965 گاڑیوں کی رجسٹریشن مکمل۔ 15 جنوری کو مہلت ختم ہونے کے بعد بغیر ایم ٹیگ گاڑیوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ شہر کے 12 انٹری پوائنٹس پر ریڈرز نصب کیے گئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے شہریوں سے بروقت ایم ٹیگ لگوانے کی اپیل۔ لاہور میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ شہری علاقوں میں 3 سے 5 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے بجلی معطل۔ معمولات زندگی بری طرح متاثر۔ بجلی کی طلب 3050 میگا واٹ، NPCC کی جانب سے 2450 میگا واٹ فراہم۔ لیسکو کا شارٹ فال 600 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ ملک کے بالائی اور میدانی علاقوں میں شدید سردی۔ گلگت بلتستان کے پہاڑ برف سے ڈھک گئے۔ لیہ -12، اسکردو -10، گوپس -9 رہا۔ کوئٹہ 0، اسلام آباد، پشاور، فیصل آباد 1، لاہور 2، کراچی 9 ریکارڈ۔ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا میں دھند۔ ٹرینوں اور پروازوں کا شیڈیول متاثر۔ محکمہ موسمیات کی 18 جنوری سے سردی کی نئی لہر کی پیشگوئی۔ پشاور میں CTD کی بڑی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث 3 مطلوب دہشت گرد ہلاک۔ دہشت گردوں میں نعمت اللہ، عبدالرؤف افغانی اور مصطفیٰ شامل۔ بھاری اسلحہ اور بارود برآمد۔ IG خیبر پختونخوا اور ایڈیشنل IG CTD کی ٹیموں کو خراج تحسین۔ پولیس پر حملوں کا جواب آخری خارجی کے خاتمے تک دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔